मुबारक शान है रमजान तो रमजान है, क्या मुबारक शान है रमजान तो रमजान है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الفیل ہے جو عام طور سے عوام الناس اس سورت کا نماز میں اہتمام کرتے ہیں۔ اس سورت میں اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا قصہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ ان کا قصہ کیا تھا؟ ان کا قصہ یہ تھا کہ یہ لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر بیت اللہ کو مسمار کرنے اور بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج کے ذریعے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے معمولی پرندوں کے ذریعے سے ان کی فوج کو آسمانی عذاب نازل فرما کر نیست نابود کر دیا۔ سب سے پہلے تو ہم ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ جانتے نہیں، یعنی اللہ پاک اپنے رسول سے مخاطب ہے، کیا آپ جانتے نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ پاک نے ان کی تدبیر کو اور ان کے ارادوں کو ختم نہیں کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور وارسل علیہم، اور ان پر بھیجے طیرا ابابیل، پرندوں کے غول اور پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم جو ان پر پھینکتی تھی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر کنکریاں پھینکتی تھی، اور ان کنکریوں کا اثر ان پر یہ ہوا فجعلہم کعصف مأکول کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے، یعنی وہ ان کنکریوں کے اثرات سے نیست نابود ہو گئے۔ اب یہ واقعہ مکہ مکرمہ پر یعنی کعبۃ اللہ پر حملے کا کب پیش آیا؟ یہ واقعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اب یہ واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ اصحاب فیل یمن پر جن لوگوں کی حکومت تھی وہ قوم حمیر تھی، بادشاہوں کا قبضہ تھا، اور یہ مذہباً مشرک تھے۔ ان کا آخری بادشاہ ذو نواس تھا، جس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی نصارہ کو بہت زیادہ نشانہ کیا اور ان پر مظالم ڈھائے اور ان کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔
ظلم کی چکیاں ان پر چلائی گئی۔ ایک مرتبہ اس نے ایک طویل خندق کھودی، اور خندق کھودنے کے بعد جتنے نصرانی یعنی اس زمانے کے اہل حق تھے ان کو اس خندق میں ڈال دیا اور جلوا دیا، آگ لگا دی۔ ایک دو لوگ جو ہے بھاگ کر جو ہے ملک شام قیصر کے پاس گئے اور اپنے اس مشرک بادشاہ کے، یمن کے بادشاہ کی مظالم کو اس کے سامنے بیان کیا اور اس سے درخواست کی کہ آپ ان کا انتقام لے اور ان کا بدلہ لے۔ ملک شام کے بادشاہ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا اور کہا کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی فوج روانہ کرو، اور چونکہ بادشاہ نجاشی مذہباً نصرانی تھا اور یمن سے قریب تھا، تو اس نے جو ہے دو کمانڈروں کے ساتھ اپنی ایک فوج روانہ کی، ایک کا نام ابرہہ تھا اور دوسرے کا نام ارباط۔ ان کی قیادت میں فوج یمن کے بادشاہ کے مقابلے کے لیے نکلی، اور چونکہ حبشہ نجاشی کے بادشاہ کی فوج مضبوط تھی، اس نے وہاں جا کر جس طرح حملہ کیا جس کی وجہ سے یمن کا علاقہ پورا کیا پورا نجاشی کے قبضے میں آ گیا، ان دو کمانڈروں کی جنگ کی وجہ سے اور حملے کی وجہ سے۔ اور وہاں کا جو بادشاہ تھا یمن کا، ملک حمیر، وہ بھاگ نکلا اور بعد میں جو ہے دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اب جب ملک جو ہے نجاشی کا قبضہ اس ملک پر ہو گیا تو اب یہ دونوں کمانڈر وہاں رہنے لگے، ایک طویل عرصے تک رہے۔ اس کے بعد آپس میں ارباط اور ابرہہ کے اندر کچھ آپس میں چپقلش شروع ہو گئی، کچھ آپس میں اونچ نیچ شروع ہو گئی، تو ابرہہ نے ارباط کو قتل کر دیا۔ ارباط کے قتل کے بعد نجاشی کی جانب سے اسے حاکم اور گورنر مقرر کیا گیا یمن کا۔ اب چونکہ یہ نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور یمن کے اندر عرب قبیلے بھی آباد تھے، قریش قبیلہ تھا، عدنان قبیلہ تھا، اسی طرح دیگر قبائل وہاں پر موجود تھے جو عربی کہے جاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ یمن کے اندر ایک اتنا بڑا گرجا اور کنیسہ بنا دیا جائے کہ جس کی عظمت اور جس کی شان و شوکت دیکھ کر یہ عرب قبیلہ، یہ عدنان قبیلہ اور جو مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے قبیلے ہر سال حج کے لیے وہاں جاتے ہیں، تو ہمارے اس کنیسے کو اور گرجے کو دیکھ کر وہ بیت اللہ نہ جائے بلکہ یہی کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ یہ مقصد تھا اس کنیسہ کو بنانے کا۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت اور بہت بڑا گرجا بنایا، اتنا بڑا تھا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی انسان اگر اس عمارت کے نیچے کھڑا ہو جاتا تو وہ اوپر کے آخری سرے کو نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنی اونچی عمارت اس نے بنائی۔ اور پھر اس کے بعد اعلان کر دیا کہ آئندہ سال سے کوئی طواف کے لیے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ نہیں جائے گا بلکہ وہ اسی گرجے کا طواف بھی کرے گا اور یہیں پر حج کرے گا۔ یہ اس نے اعلان جاری کر دیا۔ یہ اعلان جاری کرنے کے بعد عربوں میں بت پرستی تو آئی تھی، لیکن ان کے دلوں میں بیت اللہ
اور سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبے کی عظمت اور محبت ان کے دلوں کی گہرائیوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوچا یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ایک رات کسی نے موقع پا کر اس گرجے کو آلودہ کر دیا، خراب کر دیا، گندا کر دیا۔ ابرہہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی قریشی نے اور کسی عربی قبیلے نے ان کے گرجے کو خراب کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوئی، اور اس نفرت کے ساتھ جو ہے اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں بیت اللہ کو مسمار کر دوں گا۔ اور اپنے اس ارادے کا اظہار بادشاہ وقت نجاشی کو بھی بتلا دیا، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اس میں جو ہے ہاتھیوں کی ضرورت ہوگی۔ بادشاہ وقت نجاشی نے ایک بہت عظیم قسم کا اور بہت مضبوط ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھیجا، اور اس کے ساتھ مزید 8 ہاتھی بھیجے تاکہ ہاتھیوں کی فوج کے ذریعے سے بیت اللہ کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ اس ارادے سے بیت اللہ کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں مختلف قبائل سے اس کی ملاقاتیں ہوئی، اور اس کے ارادے کا پتہ چل گیا، عربی قبیلوں کو اس کے ارادے کا پتہ چلا کہ وہ بیت اللہ کو ڈھانے جا رہا ہے۔ کچھ جھڑپیں بھی ہوئی، کچھ جو ہے مقابلے بھی ہوئے، لیکن چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، اس کے پاس طاقت زیادہ تھی، تو قبیلے جو ہے مغلوب ہو گئے اور یہ غالب ہو گیا، اور آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ طائف پہنچا۔ اب طائف والوں نے جب دیکھا کہ پچھلے تمام راستے میں قبیلے جتنے بھی ہیں سب کے سب مغلوب ہو گئے ہیں، تو ہم تو اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طائف کے قبیلے نے کہا کہ آپ ہم سے مقابلہ نہ کیجیے، اگر تمہاری فوج ہمارے اس بت کو کوئی کسی قسم کی غزن اور کسی قسم کا نقصان اگر نہ پہنچائے گی تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ ہمارا ایک سردار آپ کے ساتھ بیت اللہ تک رہبری کے لیے بھیجیں گے۔ اور ایک سردار کو ساتھ میں بھیجا۔ جب طائف سے وہ قافلہ جو بیت اللہ پر حملے کے لیے جا رہا تھا وہ نکلا، تو مقام مغمسمر جو ہے قافلہ پہنچا۔ وہاں دیکھا کہ عربوں کے اونٹ وہاں پر چل رہے ہیں، قریشیوں کے اونٹ وہاں پر چل رہے ہیں، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ وہ تمام اونٹوں پر حملہ کر کے اس فوج نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب یہی سے ابرہہ نے ایک سفیر، ایک قاصد جو ہے مکہ مکرمہ کو بھیجا، جس کا نام حناطہ حمیری ہے، وہاں پر بھیجا۔ کہا کہ جا کر کہو کہ ہم لوگ آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، آپ اگر ہمارے درمیان نہیں آتے ہیں تو ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے جب وہ قاصد حناطہ حمیری وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے عبد المطلب چونکہ بڑے تھے، وہاں کے سردار تھے، ان کے پاس بھیجا، جاؤ ان سے بات کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمارا بھی کوئی آپ سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ تو جب باتیں ہوئی تو حناطہ حمیری نے کہا کہ ہمارے سردار ابرہہ سے آپ ملاقات کریں۔ حضرت عبد المطلب وہاں پر تشریف لے گئے، تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر، کیونکہ حضرت عبد المطلب بہت جو ہے وجیح انسان تھے، خوبصورت انسان تھے، اور بڑے جو ہے پررعب انسان تھے جن کا دبدبہ پڑتا تھا، ان کو دیکھ کر ابرہہ جو ہے اپنے تخت سے اٹھ کر ان کے بازو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سمجھا کہ کوئی جو ہے فرمائش لے کر اور کوئی درخواست لے کر یہ بندہ حاضر ہوا ہوگا۔ ترجمان بیچ میں تھا جو وہ زبان جانتا تھا، اور بادشاہ ابرہہ کو ان کی زبان کا ترجمہ کر کے بتلاتا تھا۔ تو ابرہہ نے اس ترجمان سے کہا کہ پوچھو کس لیے آئے ہو؟ تو پوچھا گیا
تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں میرے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے پھر کہا ترجمان کے ذریعے سے، جب تم آئے تھے تو تمہاری عزت میں نے کی، آپ کو دیکھ کر آپ کا روب مجھ پر چھا گیا، لیکن آپ نے آنے کے بعد جو ہے صرف اونٹ کا سوال کیا ہے، اونٹ کا سوال کیا ہے اور بیت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کی عظمت اور قدر و منزلت میری نگاہ سے گر گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تجھ سے مقابلے کی تو ہماری طاقت نہیں ہے، یہ میرے اونٹ ہے، میں ان اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں، اور کعبۃ اللہ بیت اللہ یہ اس عظیم ہستی کا گھر ہے جو سب سے نمٹنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ گویا حضرت عبد المطلب کو یقین تھا کہ اللہ اسے جو ہے یہاں پر ہلاک کر دیں گے۔ اب بات چیت ہوئی، تمام باتیں ہوئی، باتیں ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب کو وہ اونٹ واپس کر دیے گئے اور حضرت عبد المطلب لے کر چلے گئے، خانہ کعبہ میں آئے۔ خانہ کعبہ کا جو ہے ایک کڑا تھا، اس کو پکڑ کر جو ہے پوری قوم نے دعا کی کہ اللہ اس دشمن طاقت سے ہمارے اس گھر کی، اپنے اس گھر کی حفاظت فرما۔ بڑے گڑ گڑا کر اور تضرع کے ساتھ اور الہا کے ساتھ آپ نے دعا فرمائی۔ اب پھر اس کے بعد اپنے گھر چلے اور تمام لوگوں سے کہا کہ آپ پہاڑوں پر چلے جاؤ، کیونکہ انہیں یقین تھا اللہ کوئی نہ کوئی عذاب ان پر مسلط کر دے گا۔ اب ابرہہ وہاں سے چلتا ہے اپنی فوج کو لے کر، اور ہاتھیوں کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ ہاتھیوں جو ہے زنجیروں سے خانہ کعبہ کے ستونوں کو باندھ دیا جائے گا، اور ہاتھیوں کو وہ جو ہے زنجیریں لگا دی جائے گی، اور ہاتھی ان زنجیروں کو لے کر آگے بڑھ جائیں گے تو خانہ کعبہ کی عمارت گر جائے گی۔ اب وہ لے کر چلے۔ ایک شخص کو راستے سے گرفتار کیا تھا، حبیب ابن نفیل کو۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے اس ہاتھی کے کان میں کہا کہ جہاں سے آیا ہے وہی صحیح سالم لوٹ جا۔ اب وہ ہاتھی راستے میں بیٹھ گیا، نہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ گویا اللہ کی قدرت کا اور کرشمے کا ایک جو ہے ایک چیز سامنے آ گئی کہ ہاتھی کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتا ہی نہیں۔ اس کو یمن کی طرف چلایا جائے تو فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کو مشرق کی طرف دوڑایا جائے تو فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جب جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے تو وہ چلنے کا نام نہیں لیتا۔ یہاں تک کہ ہاتھی بان جو ہے اسے لوہے کی لکڑی سے انہیں کچوکے لگاتے، لوہے کی سلاخوں سے اسے کچوکے لگاتے اور اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ بہرحال یہ قافلہ جیسے تیسے آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے ادھر اللہ رب العزت نے دریا کے سمت سے کچھ پرندوں کو آسمان میں جو ہے چلایا، اور وہ پرندے کبوتر سے کچھ چھوٹی بڑی شکل کے تھے، اور ان کے پیروں میں 2 کنکریاں اور چونچ میں 1 کنکری تھی، اور وہ تھوڑی ہی سمے کے اندر اور تھوڑی ہی دیر کے اندر پورے جو ہے قافلے کو انہوں نے گھیر لیا، اور وہ اپنے چونچوں سے کنکر اور پتھر برساتے رہے، اور جو کام ریوالور نہیں کر سکتی وہ کام ان جو ہے کنکریوں نے کیا۔ اور وہ کنکری کیا تھے؟ بڑے معمولی تھے۔ اللہ کا کلام فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جیسے مٹی میں یا پانی میں تر مٹی جو گیلی مٹی ہوتی ہے اور اسے آگ میں بھون دیا جاتا ہے تو وہ کس طرح ہو جاتی ہے، اس طرح کے وہ پتھر تھے، یعنی اتنی معمولی حیثیت کے تھے، لیکن چونکہ وہ خدا کے حکم سے عذاب بن کر اتر رہے تھے، اس وجہ سے وہ پتھر ان کے سر پر اگر لگتے تو سر کو چیرتے ہوئے اور پورے جسم کو چیرتے ہوئے وہ پتھر زمین میں داخل ہو جاتے، اس قدر طاقتور اور پاورفل چیز تھی۔ جیسے ہی اللہ رب العزت کے بھیجی ہوئی ان پرندوں کی فوج نے ان پر پتھر برسائے، ان پر کنکریاں برسائی، تو پورا قافلہ تتر بتر اور بھاگنے لگا، ہاتھی بھی سب بھاگ گئے، بہت سارے لوگ ہلاک ہو، راستوں میں چلتے واپس ہوتے ہوتے ہلاک ہو گئے۔ لیکن ابرہہ کو عبرت کا نشان بنانا تھا، جس نے اللہ کے گھر پر غلط نگاہ ڈالی تھی تو اسے یمن کے اندر صنعاء دارالحکومت میں پہنچایا گیا،
اور وہاں پر اس کے ریزے ریزے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ ان کنکریوں کے اثرات اس کے جسم میں اس کے زہریلے اثرات سرایت کر چکے تھے، اور وہ تڑپ تڑپ کر اور بلک بلک کر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پورے علاقے پر، پورے لوگوں پر قریش کی ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ اللہ نے انہیں ہیبت عطا فرمائی جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اور جب ہیبت طاری ہو گئی تو لوگ جب سفر کا موقع ہوتا تھا، تجارتی سفر ہوتے تھے، ملک شام جایا جاتا تھا، یمن جاتے تھے، جب سفر کے مواقع ہوتے تھے تو دوسری تمام قوموں کو لوٹ لیا جاتا تھا، لیکن قریش جو قوم تھی ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی، اس لیے کہ ان کو اللہ کا برگزیدہ اور مقرب بندہ سمجھا جاتا تھا، خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، جس کا تذکرہ اگلی صورت میں تجارت کے سلسلے میں لإلاف قریش میں آگے آئے گا۔ اور اللہ نے بطور نعمت کے ان کو اس صورت کے اندر ان کے تجارت کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ راستے سے گزرنے کو بطور نعمت کے اس میں بیان فرمایا۔ تو یہ ہے سورۃ الفیل کا خلاصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بتلایا گیا اور جو ہے پوری تفصیلات اس کے اندر بیان کی گئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی ہم نے کیا کیا، ہم نے کیسا حال کیا ان لوگوں کا جو فیل والے تھے، یعنی ہاتھی والے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کے مکر و فریب کو، ان کی تدبیر کو، ان کی پلاننگ کو ہم نے فیل کر دیا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پر جو ہے ایسی کنکریاں جو تر مٹی سے بنی ہوئی تھی وہ کنکریاں برسا کر ہم نے انہیں ہلاک و برباد کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، اور پھر ہم نے ان کو کیسے بنایا؟ فجعلہم کعصف، عصف کہتے بھوسے کو۔ بھوسا تو یوں ہی عام طور سے ادھر ادھر اڑ جاتا ہے، اور خاص طور سے وہ بھوسا، اس چیز کا بھوسا جو چارہ جانور کھا لے، اور پھر جو ہے وہ بھوسا جس میں کوئی جان نہ ہو اس کو اگل دے، تو وہ بھوسا جو ہے تن کے ہو کر ادھر ادھر اڑ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جتنی لاہ و لشکر کے ساتھ یہ لوگ آئے تھے ان کو ہم نے جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ تو نبی کو بشارت بھی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ سورۃ الفیل کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں اور جس لائن سے قرآن کریم کو سمجھنے کے سورسز ہمیں مل سکتے ہیں اس کو اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔